أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلے درس ہم نے سورۃ القارعہ کے متعلق پڑھا تھا، اور جو عام طور پر جو اس کا مفہوم ہے وہ ہم یہ کہیں گے، یا جو اس کا موضوع ہے سورت کا، وہ قیامت کے متعلق ہے۔ آج کی جو سورت ہے مکی سورت ہے، اور اس کا موضوع دنیا پرستی ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں دنیا پرستی کے انجام، اس کے بابت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات فرمائی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں چیز سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر ہم ملانے کی کوشش کریں پچھلی سورت کا موضوع اور اس سورت کا موضوع، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے متعلق بیان فرمایا۔ قیامت کے بارے میں بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جو ہمیں قیامت سے مشغول کرتی ہے، جو ہمیں قیامت سے یا آنے والے جو اوقات ہیں جن کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، ان سے ہمارے ذہن کو ہٹا دیتی ہے۔ اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی اس سورت کے اندر بات ارشاد فرمائی۔ ہر سورت کو ایک طرح سے جوڑنے کی اگر کوشش کریں موضوع کے لحاظ سے، تو وہ سورت جڑتی جائے گی، یہاں تک کہ قرآن ختم ہو جائے گا، سورہ ناس تک ہم لوگ پہنچ جائیں گے۔ اس کا جوڑ آپ کو ربط کہیں نہ کہیں ملتا جائے گا ایک سورت سے اگلی سورت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چھوٹی سی سورت ہے یہ، اور اس کے اندر بہت سارے معانی اور مفہوم چھپے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ الہاکم، یہ ایک لفظ اور ساتھ میں اس کے ضمیر، یہ دونوں ملی ہوئی ہے۔ الہا یہ ایک لفظ ہے اور کم ضمیر ہے۔ الہا کہیں گے لہو ہے، اصل اس کا جو ہے لہو ہے، اگر الف لام نکال دیں ہم تو یہ لہو بنے گا۔ لہو کا مطلب ہوتا ہے شغل، یا عام طور پہ لہو لعب لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لفظ، وہ اس کا اصل جو ہے وہ ہے لفظ۔ نبی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الہاکم التکاثر، مشغول کر دینا، تکاثر کثرت سے ہے کہ کثرت نے مشغول کر دیا۔ کس چیز کی کثرت نے مشغول کیا؟ یہاں پر اس چیز کی تحدید نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کس چیز کی کثرت کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ۔ اس لیے علماء نے یہ ارشاد فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عام اور اس کو بلا کسی حدود کے لہو کو کثرت کے ساتھ ملایا، تاکہ اس کے اندر تمام قسم کے لہو لعب آ جائے، تمام قسم کی وہ چیزیں آ جائیں جو انسان کو مشغول کرتی ہیں اور انسان اس کو شدت سے حاصل کرنے میں لگا ہے۔ تو اس لیے مفسرین نے یہاں پر مراد اس سے یہ لیا کہ دنیا کی کثرت نے تمہیں مشغول کر دیا۔ دنیا کی کثرت نے، شغل عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں یا اس چیز کے متعلق استعمال ہوتا ہے لفظ جس میں انسان منہمک ہو جائے، انسان کا پورا ذہن اس چیز میں ہو جائے، دوسری اہم چیزوں کو بھلا کر۔ اس چیز کے لیے غفلت کا بھی لفظ پھر استعمال کیا جا سکتا ہے کہ غفلت میں ڈال دیا دنیا کی کثرت نے تمہیں، یا دنیا کو حاصل کرنے کی کثرت و شدت میں تم غفلت میں چلے گئے۔ اور اس غفلت کی طرف اس وجہ سے اشارہ ہے کہ جو پیچھے ہم سورت پڑھ کے آ رہے ہیں کہ قیامت کے احوال ہیں اور ان کے لیے تیاری کرنی ہے۔ دنیا کی غفلتوں سے نکلیں گے تو تیاری کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں قرآن کے اندر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو سکھاتے بھی ہے کہ کیا غلطی ہے، اس غلطی سے کیسے بچنا ہے۔ عام طور پر اللہ نے اتنی عقل دے رکھی ہے انسان کو کہ اگر اللہ تعالیٰ یا انسان کو عام طور پہ غلطی کے متعلق بتایا جائے، غلطی کے بارے میں انسان کو باخبر کیا جائے، تو انسان اس غلطی سے بچتا ہے اور آگے سیکھتا ہے کہ میں نے آگے کیسے بڑھنا ہے، میں نے اس غلطی سے بچنا کیسے ہے، میں نے کامیابی کی۔ دیکھیں، غلطی جب انسان کو بتائی جاتی ہے تو یہ عام چیز ہے کہ انسان کو اپنے آپ یہ سمجھ آئے کہ میں نے کامیابی کے راستے اختیار کرنے ہیں۔ جو مجھے غلطی کا بتا رہا ہے، جو شخص بتا رہا ہے کہ بھائی آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، وہ صرف غلطی نہیں بتا رہا، وہ آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہے اپنے چھپے ہوئے الفاظ میں کہ کامیابی کا رستہ بھی ڈھونڈو۔ اسی لیے غلطی بتانے والے کو خیر خواہ کہتے ہیں۔ ہاں، دل انسان کا ٹوٹتا ہے کہ اچھا وہ فلانی چیز کو غلط کہا، یا میری فلانی چیز جو ہے اس کی غلطی پکڑ لی گئی، لیکن وہ بندہ پکڑنے والا خیر خواہ ہوتا ہے آپ کا، کیونکہ وہ غلطی پکڑ کر یہ بتلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی کامیابی کی طرف جاؤ، اور زیادہ خیر خواہی یہ ہو جائے گی کہ وہ کامیابی کی طرف آپ کو راستہ بھی دکھا دے کہ یہ غلطی ہے اور کامیابی کا راستہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی کیا، غلطی کی نشاندہی اللہ تعالیٰ کرتے رہے، ڈراتے رہے، معاملات اللہ تعالیٰ بتاتے رہے کہ آگے چل کے کیا ہونا ہے اور کیسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، کن چیزوں کا سامنا ہوگا۔ پھر انسان کی غلطی اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے رکھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا حل بھی دیتے گئے۔ گاہے بگاہے قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے غلطیاں بتائی، ان غلطیوں کا حل بھی اللہ تعالیٰ سامنے رکھتے گئے۔ کچھ حلول ایسے ہیں غلطیوں کے یا مصائب اور پریشانیوں کے، کچھ حلول ایسے ہیں جو خاص کر کے ایک پریشانی یا ایک مصیبت یا ایک غلطی کے ہوتے ہیں، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا تذکرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیا، جو بالکل عام ہے، جو ہر غلطی کے لیے کہہ لیجئے ایک حل ہے یا ایک راستہ ہے اس غلطی سے نکلنے کا، یا اس غلطی سے بچنے کا، یا غلطی سے کامیابی کی طرف جانے کا ایک عام حل ہے۔ جن میں سے دو حل نہایت معروف ہے، ایک نماز ہے اور ایک دعا ہے۔ ہر پریشانی کا حل اور اس کا راستہ انسان کے لیے نماز اور دعا ہے، بشرطے کہ انسان نیت کرے
کہ میں اپنی اس غلطی سے نکلوں گا، یا نکلنا چاہتا ہوں میں اپنی اس غلطی سے۔ اس کثرت کی غلطی سے اللہ تعالیٰ نشاندہی فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ باخبر کر رہے ہیں کہ انسان کے کان کھڑے ہو جائیں کہ یہ کام انسان کر رہا ہے اس دنیا کے اندر۔ انسان دنیا کی کثرت میں لگا ہے، مال کی کثرت ہے، اولاد کی کثرت ہے، جاہ کی کثرت ہے، منصب کی کثرت ہے، کسی چیز کی بھی کثرت جس میں انسان لگا ہے، وہ چیز اس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اس کی دوڑ میں لگا ہے، اور اس کی دوڑ میں انسان مشغول ہو جاتا ہے، انسان کا ذہن غافل ہو جاتا ہے اپنے اصل ہدف سے، اپنے اصل گول سے انسان کا ذہن غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واپس اس چیز کی طرف لے کر آ رہے ہیں، اور اسی کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اموال آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ کے، صدقات کے، دوسرے اموال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، جیسے بھی آتے صحابہ دے دیتے، یا رسول اللہ یہ مال ہے۔ ایسا بھی مال جو صحابہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے استعمال کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی پاس نہ رکھتے۔ کسی طرح کے منصب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے اس اختیار سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مجھے جبریل نے آ کر یہ اختیار دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی عام آدمی کی طرح گزارنی ہے یا ایک ملک کی طرح گزارنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام آدمی کی طرح زندگی جو ہے اس کو گزارنا، اس چیز کو اختیار کیا۔ اور اتنا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے غفلت کا رہا، جاہ و منصب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھا، بنی ہاشم ان کا کام ہی یہ تھا، لوگوں کے سربراہ تھے، لوگوں کے سردار تھے، سب سے بڑا سردار، چاہے مال ہے اس کے پاس یا نہیں ہے، بنی ہاشم میں سے ہوگا۔ ابو طالب مالدار نہیں تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا، لیکن ابو طالب کے ہونے کے یا ان کے وجود کا اثر یہ تھا کہ کفار مکہ ان کے وجود کو بہت بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے اپنے لیے۔ وجہ کیا تھی؟ جو منصب ان کو دے رکھا تھا، بنی ہاشم کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھا یہ منصب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والی چیزیں اختیار کی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کیا ان چیزوں سے، یا آپ صلی اللہ علیہ لوگوں کو دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس سے دور رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرے کی اصلاح کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والے اعمال کیے جو اس منصب کے ذریعے معاشرے کو جو فائدہ دیتے ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتایا نہیں، اور نہ ہی اپنے فائدے کے لیے کبھی بھی اس منصب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہو۔ خاص طور پہ مدینہ آ کر وہ چیز ملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ایسا عام بنا دیا اپنے صحابہ کے ساتھ کہ ایک اعرابی آتا ہے، آ کر ملتا ہے نبی، آ کر پوچھتا ہے این محمد، کہ محمد کہاں پر ہے۔ دیکھیں اس کا انداز، دیکھیں بات کرنے کا۔ اعراب بدو جو تھے، عرب کے بدو سخت ہوتے تھے، اس لیے ان کے الفاظ بھی اس طرح کی سختی ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھنے آیا کرتے تھے، صحابہ کرام کہتے ہمیں اچھا لگتا، ہم پسند کرتے کہ ایسے لوگ آئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سوالات پوچھیں، ہمیں علم حاصل ہوگا، کیونکہ ہمیں جھجک رہتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھنے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے، علم کی دوری ہے اس چیز کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ اتنے عظیم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعرابی آتا ہے، کہتا ہے این محمد، محمد کہاں پر ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا کہ هذا الرجل المتكئ الابيض،
یعنی یہ صفت بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ یہ ٹیک لگایا ہوا سفید آدمی یہ محمد ہے؟ وہ صفت بیان کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صحابہ کے درمیان اس طرح ہو کر بیٹھ گئے، یا اس طرح ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھتے کہ ان میں سے ایک فرد لگتے، اور یہ لوگ آنے والے سمجھتے کہ نہیں محمد کوئی اور ہوں گے، ایسے گھل مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بیٹھ جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، تاجروں کے سردار رہے مکہ میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص پرسنالٹی اور ایک شخصیت تھی، اس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ جو کھڑا ہوا ہے یا یہ جو آدمی ہے یہ نبی ہے، یہ محمد ہے، اور یہ جو ساتھ ہے یہ ابو بکر ہے، لوگ الٹا سمجھنے لگے۔ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر نے یہ محسوس کیا کہ لوگ تو مجھے سمجھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، چادر لے کر کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ اس کے بجائے وہ لفظ ادا کرنے پڑے اللہ کے نبی کے سامنے کہ نہیں میں نہیں ہوں، یہ ہے، اور لوگ یہ بات سمجھے کہ بھئی یہ کچھ چیز مختلف نظر آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر سایہ کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، چادر لی چادر سایہ کیا، تاکہ لوگوں کو خود اندازہ بھی ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی وہ کون ہے، اور ہم جو ہے ہم اس مقام پر نہیں ہیں، ہم صحابہ ہیں، ہم ساتھی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اپنے سے دور کیا۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی ایک ہیبت تھی۔ سراقہ بن مالک جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے لگے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت کے لیے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ہجرت کی، اور جو لوگ مسلمان مکہ میں تھے جنہوں نے ہجرت نہ کی، وہ پہلی بات ہے بہت کم تھے، دوسری بات ہے اس میں سے 99% لوگ قیدی تھے، مسلمان قیدی تھے، وہ قید کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے۔ جو آزاد تھے ان میں سے چند لوگ تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ غالباً نام تھا ان کا، یہ تھے، انہوں نے بھی شاید اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ لوگ تھے جن میں سے حضرت ابو بکر، نبی اور ان کے غلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک راہ دکھانے والا عبداللہ بن اریقط نام تھا۔ یہ چار لوگ تھے، مسلمان، بیشتر مسلمان مکہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری شخص تھے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کا انتظار کیا، نکلے، مکہ سے نکلے، غار ثور میں گئے، مکہ کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، مکہ کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت رکھ دی، کہتے ہیں نبی اس بندے کو زندہ یا مردہ کوئی بھی لے کے آئے گا اس کے لیے 100 اونٹوں کا انعام ہے، 100 سرخ اونٹوں کا انعام ہے۔ سرخ اونٹ اس وقت نہایت قیمتی اونٹ سمجھا جاتا تھا، 100 سرخ اونٹوں کا انعام رکھ دیا گیا۔ لوگ مختلف قبائل اور جتنے بھی لوگ تھے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے، 2 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے غار ثور سے۔ غار ثور سے نکلتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سارے لوگ ہیں، عبداللہ بن اریقط جو کہ راہ دکھانے والے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ اور باقی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور عبداللہ بن اریقط خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غار میں چھوڑ کر آئے تھے۔ پتا تھا ان کو کہ فلاں غار میں نبی ہے، اور یہ انعام رکھا گیا ہے جس کے لیے مکہ کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے قبائل بھی اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے
ڈھونڈ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن عبداللہ بن اریقط نے چونکہ زبان دے چکا تھے، مشرک تھے، مسلمان نہیں تھے، وہ مشرک تھے، زبان دے دی تھی، کسی کو نہیں بتایا کہ مجھے پتا ہے محمد کہاں پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کی جو مہم تھی وہ ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ 3 دن گزر چکے ہیں، لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ تقریباً 250 سے 300 کلومیٹر اب کر چکے ہوں گے، اب ہمیں کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کو اندازہ تھا کہ جس چیز پر، جس نہج پر اور جو تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اپنے صحابہ کی، اس کے ساتھ اگر یہ چلے گئے تو یہ بس یہ پھر اوپر چڑھیں گے، یہ ہر بندے پہ یہ کامیاب ہوں گے، ان سے کوئی ہار نہیں سکے گا۔ اس کو روکنے کے لیے یہ لوگ چلے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں اپنے قبیلے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا، اس نے آ کر ایسے ہی بتایا کہ میں نے فلانے راستے پر، جو کہ عام طور پہ مدینے کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا تھا، اس راستے کی شدت کی وجہ سے آج بھی وہ راستہ جس پہ پوائنٹس رکنے کے، آرام کرنے کے کم ہوتے ہیں، آج کی گاڑیوں کے ساتھ لوگ اس راستے کو کوشش کرتے ہیں کہ اس راستے سے دور رہیں، ہم اس راستے سے سفر کریں جس راستے پہ ہمیں آرام کرنے کا وقت مل سکتا ہے، یا پوائنٹس ایسے ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، اس طرح کی جگہ ہے، اس طرح کے راستے سے ہم جائیں۔ آج بھی اس چیز کو اختیار کرتے ہیں۔ اس وقت عبداللہ بن اریقط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اس راستے سے لے کر گئے جو بہت کم یوز ہوتا تھا، جو بہت کم استعمال میں تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس راستے پر گاؤں اور لوگوں کی بستیاں نہیں تھی جہاں پر لوگ آرام کر سکیں۔ پرانے وقت میں تو لوگ بستیوں میں آرام کرتے تھے جا کر، اور پھر بستی والے ضیافت کیا کرتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس مہمان آئے ہیں، گزرنے والے مہمان آئے ہیں، ان کے ہم لوگ ضیافت کریں گے، یہ طریقہ کار تھا۔ اس راستے پر بستیاں نہیں تھی، تو اس نے آ کے ایسے ہی بتا دیا کہ میں نے دور کچھ سوار دیکھے تھے، 2-3 سوار دیکھے تھے جاتے ہوئے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے شک ہو گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں، اس راستے کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اگر بھاگنا ہے تو وہی راستہ اختیار کریں گے جو راستہ سیدھا سیدھا سامنے ہے، چونکہ جلدی جلدی نکلنا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطہ تھا وہ تو یہ تھا کہ ہم انتظار کریں گے، انتظار کر کے پھر آرام سے اس راستے سے جائیں گے جس راستے کو عام طور پہ لوگ نہیں استعمال کرتے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں آرام سے مجلس سے اٹھا، مجلس میں میں نے پہلے بیٹھا رہا بات سن کر، تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو کہ یہ کہاں جانے لگا۔ کہتے ہیں میں اپنے گھر کیا بیٹھا رہا، اس کے بعد میں نے اپنے مجلس والوں سے یا دوستوں سے اجازت مانگی کہ بھئی میں ذرا جانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں گھر گئے، اپنا گھوڑا تیار کیا، نیزہ لیا، گھر کے پیچھے سے آرام سے خاموشی سے نکلے، اور اس رستے پر پہنچ کر گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، اتنا قریب، میں نے کہتے ہیں مجھے مل گئے، اور میں اتنا قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچ گیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ تو پہنچ گیا ہے، لیکن کچھ حادثات پیش آئے سراقہ بن مالک کے ساتھ، جن کی وجہ سے پھر سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ملاقات کرنی چاہیے کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت مجھ پہ طاری ہو گئی، میں نے دیکھا مغیب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، انسان کچھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والے اسباب اختیار نہیں کیے جن کی وجہ سے انسان سے لوگ ڈرتے ہیں اس دنیا کے اندر، عام معاملات تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر جو وجود ہے، وہاں پر ہونا، وہاں پر موجود ہونا، سراقہ بن مالک کہتے ہیں مجھے بہت رعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر طاری ہو گیا، میں کچھ نہ کر سکا وہاں پر، مجھے اتنا ڈر آیا
کہ شاید یہ مجھے مار نہ دے، میں تو بھاگ سکتا تھا، میں نے پتہ نہیں کیوں ملاقات کا بات کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تجھے امان دیتا ہوں ایک شرط پہ کہ تو کسی کو نہیں بتائے گا ہم کہاں پر۔ کہتے ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا آپ کہاں پر، واپس چلے گئے۔ کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آتا ہے کہ سراقہ بن مالک نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، جس سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک مختلف چیز بتائی، مختلف چیز کر کے بھی دکھائی کہ یہ دیکھو صحابہ، مجھے نہ مال کی ضرورت ہے، مجھے نہ جاہ کی ضرورت ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تو پھر اسودین پہ زندگی گزارنا شروع کر دی۔ ہم نے اسودین کہا کرتے تھے کھجور اور پانی کو، اسودین پہ ہم نے زندگی کرنا شروع کر دی۔ کس وجہ سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے، تو ہم اپنے آپ کو کس طرح اوپر بڑھائیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ نے آپ کو ایسا رکھا ہے، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا دے دلا دیتے۔ ایک رات ایک دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گیا، ساری رات کروٹ بدلتے رہے۔ زوجہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کس کس بات کی پریشانی ہے؟ کہتے ہیں ایک دینار رہ گیا ہے، وہ دینا ہے، فجر کا انتظار کر رہا ہوں، رات نہیں گزر رہی۔ اس ایک دینار کی وجہ سے رات نہیں گزر رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں الہاکم التکاثر، ہم تو آرام سے سوئے ہوتے ہیں، رج کے سوتے ہیں، ہمیں تو نیند آتی ہے، آرام سے نیند آتی ہے۔ اور یہ تھی وہ چیز جس کی وجہ سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، یاد ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مال کو جمع کرنے کے سخت مخالف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک دن سے زیادہ کا جمع کیا ہوا مال یہ کنز میں آتا ہے۔ وہ منع کرتے تھے لوگوں کو، یہاں تک کہ پھر صحابہ نے کہا کہ بھئی آپ پھر دیکھ لیں اپنا معاملہ، کیونکہ یہ جمع کرنا، ایسا جمع کرنا جس میں آپ حقوق کا خیال رکھیں لوگوں کے، اور پھر مال کے اندر جو اللہ نے آپ کے اوپر حق رکھا ہے اس کا خیال رکھا جائے، وہ مال کا جمع کرنا حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن ہاں وہ بھی الہاکم التکاثر میں ضرور آ جاتا ہے۔ ربدا چلے گئے، دور گاؤں تھا، ربدا چلے گئے، وہاں پر زندگی گزاری۔ کہتے ہیں مجھ سے دیکھا نہیں جاتا لوگوں کا مال جمع کرنا یہاں، حالانکہ وہ صحابہ کا زمانہ تھا، صحابہ اچھے طریقے سے جانتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے کہ کیسے مال کا حق ادا کرنا ہے، اور وہ کیا جاتا تھا مال کا حق ادا۔ اس کے باوجود نہیں دیکھا جاتا تھا ان سے، کہتے تھے کہ لوگوں یہ کنز ہے چھوڑ دو، ایک دن کی روٹی سے زیادہ جو مال آئے گا وہ کنز ہے، جمع کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو فقر کی صورت زیادہ ہو گئی جو کہ خلیفہ بننے سے پہلے تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ خوشحال تھے، خلیفہ بنے تو فقر کی صورت بن گئی گھر میں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی معاملہ تھا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی، اللہ تعالی نے مال و دولت عطا کیا بعد میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، خلیفہ بنے تو فقر کی صورت زیادہ بن گئی گھر میں۔ اس ذمہ داری کا احساس تھا کہ اس منصب پر بیٹھ کر ہم وہ عمل کریں جو ایک اثر چھوڑ کے جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم تکاثر کی دوڑ میں پڑے رہ جائیں۔ مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، منصب ہے، جاہ ہے، عزتیں ہیں، میری عزت پہ بات کرتی بھئی، عزتیں دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعز من یشاء ویذل من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔
لوگوں لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کریں گے، عزتیں اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ عزتیں دیں گے۔ ہدف یہ ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ہم نے تکاثر کی دوڑ کے اندر نہیں آنا جس میں ہر بندہ لگا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ آیت ارشاد فرمائی، حتی زرتم المقابر، تاکہ باخبر ہو جائے، سوچ میں پڑ جائے انسان جو ہے وہ کھڑا ہو جائے ایک جگہ پر کہ یہ کیا بات کہہ رہی ہے، اچانک چلتا ہوا آدمی سن کے بھی کھڑا ہو جائے کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبرستان کی زیارت ہو جاتی ہے تمہاری۔ یہ قبرستان کی زیارت، اس سے مراد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ زوروا القبور فإنها تذکرکم بالآخرہ، اس سے مراد وہ نہیں ہے۔ اس سے مراد مفسرین نے لیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ موت انسان کو جب آ جاتی ہے، یہاں تک کہ موت انسان کو آ جاتی ہے، اس وقت تک انسان اس دنیا کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ تو سوچ لیں ہمیں کتنے نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ انسان تو دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دور رہنے کے لیے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، میں ایسا ہوں جیسا کہ ایک مسافر ہے اور جو ایک سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں بیٹھا ہے، جس نے یہاں پر آرام کرنا ہے، اس کا آخری ہدف یہ نہیں ہے، آخری ہدف اس کا آخرت ہے۔ اس چیز کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس کچھ نہیں آنے دیا۔ زوجات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کیا، اور وہ اعتراض بھی زوجات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ منافقین لوگ تھے، فساد برپا کرنے والے لوگ تھے، ان کی باتوں کی وجہ سے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات نے ایک طلب کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ طلب یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم تو قریش کی عورتیں ہو، قریش کی خواتین ہو، اور یہ خود بھی قریشی ہے، قریش کے سب سے اعلیٰ قبیلے سے ہے، بنی ہاشم سے ہے، اپنا حق مانگو۔ اس طرح قریش کی عورت زندگی گزارتی ہے؟ مراد ان کا یہ تھا کہ وہ عیش و عشرت مانگو، جو قریش کی عورتیں یا بنی ہاشم کی عورتیں جس طرح زندگی گزار رہی ہیں، وہ بھی انسان تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تھوڑا مال و متاع تھوڑا سا ہمیں بھی دے دے یا رسول اللہ، تھوڑی سختیاں چل رہی ہیں، یعنی سختیوں سے مراد کہ گھر کے حالات مالی لحاظ سے سخت ہے، تو یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ عطا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، سخت تکلیف ہوئی اس بات کی کہ میرا جو ہدف ہے، میری زوجات چل رہی ہے اس ہدف کو لے کر، میرے ہدف کو آگے بڑھا رہی ہے میرے ساتھ، لیکن یہ اچانک سوال کہاں سے آ گیا؟ کیوں یہ سوال کیا جا رہا ہے جبکہ آپ کو علم ہے اس ہدف کا سب سے زیادہ کسی باہر والے سے؟ آپ کس وجہ سے یہ سوالات کر رہے ہو؟ اس کی تکلیف ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت بات تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک، اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے اپنی زوجات سے، ان کنتن، اگر تم لوگ چاہتی ہو، تردن الحیات الدنیا وزینتها، دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو، فتعالینا، تو میرے پاس آ جاؤ، امتعکن، بہترین انداز سے تمہیں عطا کر دوں گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لینا، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، بہترین انداز سے، جمیل انداز سے آزاد بھی کر دوں گا۔ مراد یہ تھا کہ علیحدگی اختیار ہو جائے گی، علیحدگی ہو جائے گی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم لوگ یہ چاہتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول پالو، وَالدَّارَ الْآخِرَةِ، اس کا تعلق دار آخرت کے ساتھ بھی ہے، جو زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری جس طرح لے کر چلے، اس کا تعلق دار آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ اگر اللہ اور اس کا رسول چاہتی ہو اور دار آخرت کو چاہتی ہو،
فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی نے اعد تیار کر رکھا ہے للمحسنات، مؤنث کا صیغہ استعمال کیا کیونکہ خطاب ان سے ہو رہا تھا تاکہ ان کی دل جوئی ہوئے، عام صیغہ استعمال نہیں کیا، خاص جمع مؤنث کا صیغہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، للمحسنات، محسنات عورتوں کے لیے، محسنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعد تیار کر رکھا ہے۔ یہ نہایت احترام کی ایک صورت ہے کہ پہلے سے تیار کر رکھا ہو، یہ نہ ہو کہ جب آئے تو تب تیار ہو رہا ہے، پہلے سے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ جب تیار کرنے والے اللہ ہو اور وہ پہلے سے کر رکھا ہو تو پھر سوچ لیں کیسا اجر ہوگا، اجرا، اجر عظیمہ، بہت عظیم اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ جواب سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات راضی ہو گئی، خاموش ہو گئے، اللہ کے رسول، ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے، صحابہ کو بھی وہی کر کے دکھایا، اپنے گھر کو بھی اسی انداز سے لے کر چلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حاجات اپنی زوجات کی ضرور پوری کی، جو ضروری حاجات تھی اور جو ضروری شریعت کی طرف سے چیز ضروری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ضرور دیا اپنی زوجات کو، اچھے انداز سے دیا۔ لیکن جو کثرت تھی، علماء یہ فرماتے ہیں ایک عورت کے لیے اس کا شوہر اگر تن چھپانے کے لیے اتنا کپڑا دیتا ہے جس سے نماز ہوتی ہے، یعنی مکمل کامل کپڑا دیتا ہے، کپڑا ہو گیا، سر چھپانے کے لیے چھت دیتا ہے، بستر دیتا ہے، اس نے اپنا واجب پورا کر دیا۔ اصل واجب انسان پر یہی ہے، اس سے زائد عیش و عشرت ہے، اس سے زائد جو شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ عیش و عشرت میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اچھا ٹھیک ہے، خواتین ہے، خواتین کی ایک سوچ ہوتی ہے، دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گاہے بگاہے تھوڑا دے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھایا، عائشہ صدقہ کرو، تھوڑا سا ہی صدقہ کیوں نہ کر دو، تاکہ تھوڑی دلجوئی ہوتی رہے۔ اور جو سخت حالات، سخت معاملہ جو آپ نے اپنے لیے اختیار کیا، کیونکہ یہ گلہ رہتا ہے خواتین کو کہ شوہر اس معاملے میں سخت ہو، تو یہ گلہ پھر خواتین کو رہتا ہے کہ بھئی بڑی سخت زندگی گزاری، تو دلجوئی کرتے رہے، تھوڑا تھوڑا، کبھی یہاں سے آ گیا ٹھیک ہے دے دیا، عائشہ کو بھی دے دیا، اس کو دے دیا، لیکن پھر سخت حالات بھی دیکھے۔ حدیث آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز ایک ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہا نہیں جلا۔ ایک وقت ایسا آیا، زوجہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مہینے آگ نہیں جلی ہمارے گھر میں، آگ نہ جلنے سے مراد یعنی ہنڈیاں نہیں رکھی گئی، 3 مہینے گزر بسر کھجور اور پانی پر تھا، بس کسی کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے بھی نہ، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے ہی نہیں تھے دنیا میں، وہ معاملہ ہی نہیں تھا، اس سے پہلے بھی کوئی عیش و عشرت کی زندگی نہیں تھی، بکریوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ عبادت پسند آئی، عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے تعلق اور وہ جوڑ پسند آیا، غار حرا میں جا کر بیٹھنا شروع ہو گئے، نبوت آ گئی۔ یہی تھی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ صادق اور امین کے ساتھ پورے عرب میں معروف رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صرف مکہ میں نہیں، پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رہی۔ صادق اور امین مکے میں ایک شخص ہے، اس طرح کی سچی اور صداقت ہے اس کے اندر کہ مثال وہ بن گیا۔ اس چیز کے لیے یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے تھوڑی سخت بات ارشاد فرمائی، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں کی زیارت کر لیتے ہو، یعنی یہاں تک کہ ایک ریالٹی چیک مل جاتا ہے انسان کو، انسان فوت ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بنایا، ثم خط خطوطا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خطوط بنا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائنیں بنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں چھڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا وہ درخت کی ٹہنی تھی، نیچے مٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کیوں نہ کوئی بات بتا دے، کوئی چیز سکھا دے، چھوٹی سی بات بتا دے، مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بنائے، لائنیں بنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ انسان کی زندگی ہے، یہ انسان کی خواہشات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط ایسے بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اوپر جاتے ہوئے، اس خط سے اوپر جاتے ہوئے، اس لائن سے اوپر جو لائن ایسے آگے گزر رہی ہے، یہ انسان کی خواہشات ہے، اور یہ جو یہاں پر خط ہے یہ انسان کی موت ہے۔ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، خواہشات انسان کی پوری نہیں ہوتی۔ جب معاملہ یہ ہے تو کیوں نہ انسان ابھی سے روکنا شروع کر دے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات مشکل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انشاءاللہ عطا کریں گے، جنت میں انشاءاللہ عطا کریں گے اللہ تعالیٰ۔ سوچنے کو بھی تھوڑا انسان کو مشکل لگتا ہے، کیوں؟ انسان اس تکاثر میں ہی پڑا ہے، وہ اس چیز کو دیکھتا ہے بار بار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ تکاثر والی سوچ نہ پیدا ہو، اب یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، احساس کمتری فیل ہوگا، احساس کمتری میں انسان جائے گا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ دین کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے دین والا۔ ایسے لوگوں کی مجالس میں انسان ایسے ہی جا کے بیٹھ جائے، بلا وجہ جا کے بیٹھ جائے، جو دین میں انسان سے آگے ہو۔ کوئی بات نہیں ہوگی تو کم سے کم یہ درس لے کے انسان اٹھے گا کہ یار میں کچھ عمل کروں نا، میرا تو عمل ہی کچھ نہیں ہے۔ کوئی بھی بات نہیں ہوگی تو یہ کم سے کم بات انسان کو بنا کہے انسان کو اپنے آپ سمجھ آئے گی، اور یہ انسان کے لیے وعظ ہوتی ہے، اس چیز کے اندر انسان کے لیے درس ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے، اپنے آپ نصیحت ہو جاتی ہے۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے ایمان کا درجہ اوپر گیا ہے تھوڑا سا، صرف ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی ہی وجہ سے۔ اس ایمان کو بار بار اوپر کرنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ ہم قبر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر وہی بات ہے، سخت آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون تم جان لو گے۔ یہ آیت یہ نامکمل سی لگتی ہے، لیکن یہ نامکمل نہیں ہے، اس کا اشارہ پیچھے کی طرف ہے، یعنی ہرگز نہیں، وہ کامیابی نہیں ہے تکاثر، کثرت والی بات جو پہلی آیت ہے، وہ کثرت والی بات کامیابی نہیں ہے۔ کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون تم جان لو گے، اور ان قریب جان لو گے۔ جیسے ہی انسان کی موت آتی ہے انسان جان لیتا ہے کہ اس کثرت کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تھی، کثرت اعمال کی قدر و قیمت تھی، اخلاص نیت کی قدر و قیمت تھی، اللہ کے لیے کرنے کی قدر و قیمت تھی۔ سوف تعلمون، انسان کی روح نکلنے سے پہلے یہ ریالٹی چیک انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے، انسان کو اس چیز کی معرفت ہو جاتی ہے روح نکلنے سے پہلے کی۔ اسی لیے تو یہ بات یا یہ مسئلہ علماء نے بیان کیا، کیوں انسان کی یہ طبیعت پھر ایسی بن جاتی ہے، انسان کہتا ہے سارا مال صدقہ کر دو، یہ بھی کر دو، یہ بھی۔ صدقہ ابھی نہیں کرنا تھا، صدقہ کرنا تھا تو صحت کی حالت میں صدقہ کرنا تھا، اچھی حالت میں صدقہ کرنا تھا۔ یہ جانے بنا کہ کوئی موت کی علامات یا موت کی کوئی چیز میرے پاس آ رہی ہے، اس کے جانے بنا صدقہ کرنا تھا، ابھی نہیں قبول ہوگا، ابھی تو یہ ورثاء کا ہے۔ وہ تو مال بھی اپنا نہیں رہتا جس کی کثرت میں انسان دوڑتا ہے، وہ تو مال بھی اپنا نہیں، وارث آ جاتے ہیں، وارث آ کے لے جاتے ہیں، بیٹا بھی نہیں کہلایا جاتا، وہ وارث کہلایا جاتا ہے۔ سب سے قوی وارث ہوتا ہے بیٹا، بیٹے موجود ہو انسان کا مال کہیں نہیں جاتا، چاہے انسان کے چاچے جو بھی ہے، چاچے مامے جتنے بھی موجود ہو، ایون انسان کے اپنے والدین موجود ہو، چھوٹا سا حصہ ان کو جاتا ہے، باقی سارا بیٹوں کو انسان کی زندگی کے لیے۔ اور اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرما اشارہ کر رہے ہیں، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو دہرا دیا، ثم کہہ کے، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون تم جان لو گے، ہرگز نہیں اس کی قدر و قیمت، پھر جان لو اے انسان، اے غافل انسان، پھر جان لو اس بات کو
کہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور تم اس کو جان لو گے، قریب جان لو گے، جب موت کا مرحلہ شروع ہوگا، روح نکلنے سے پہلے ہی جان لو گے اس مال و متاع کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ کوئی بات ہے، انسان کو ضرورت ہوتی ہے، چاہت ہے، محبت ہے، زین للناس حب الشہوات، شہوات کی محبت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے، زینت ڈال دی، اس چیز کو مزین کر کے ڈال دیا انسان کے اندر، پھر اب امتحان رکھ دیا، صدقات دینا ہے، پیسہ نکالنا ہے، پیسے دور سے دور رہو گے زیادہ اچھا ہے، خیر ہے تمہارے لیے، برکت ہے تمہارے لیے۔ پیسے سے دور رہنا آسان ہے؟ نہیں آسان نہیں ہے۔ دنیا کی آسائش سے دور رہنا آسان ہے؟ نہیں آسان نہیں ہے۔ آسائش کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، صرف مال و متاع نہیں آتا، بیوی ہے، بچے ہے، اور مناصب ہے، اور بڑی جابس ہے، جو ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ دور رہنا آسان نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اس کو اختیار کیا، اس تواضع کو، اور اس طرح کی زندگی کو، انداز زندگی، طرز زندگی کو اختیار کیا، لیکن لازم نہیں کیا سب پہ۔ ہاں کما سکتے ہیں، کما کر حق ادا کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا ربی ہمارا آسان حساب فرمانا، بڑے سخت معاملات ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ نہیں کماتے وہ بھی یہ دعا کر لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا خود کرتے رہے۔ یہاں پر پھر وہ کس کا پھر آسان ہوگا، اور پھر کس سے پوچھ کی جائے گی؟ کوئی کس چیز کا ہمیں علم نہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی ضرورت ہے، نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے، ایسے بھی اعمال جو انسان جس سے ایک مثبت اثر اپنے پورے مجتمع کی طرف ڈالے، اپنی پوری سوسائٹی پہ ایک مثبت اثر انسان کا ہو، تاکہ اگر تکاثر میں لگے ہیں تو یہ والا بھی تکاثر ہماری طرف سے جاتا رہے۔ صدقہ جاریہ بھی ایک انسان کے نیک اعمال کا تکاثر ہوگا، اگر اس میں تکاثر ہے تو پھر یہ کر لے، اور اس سے انسان کا دور رہنا لامحال مشکل ہے، ناممکن انسان کو لگتا ہے، تو یہ والا تکاثر، اس تکاثر کی طرف بھی دوڑے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کلا، پھر وہی لفظ ہے، ہرگز نہیں، لو تعلمون، اگر تم جان لو گے، علم الیقین، یقینی علم، ہرگز نہیں، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بار بار دیکھیں تاکید کرتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جتنی محبت ہے ہمارے دلوں میں اتنی ہی اللہ تعالیٰ تاکید کر کے بتا رہے ہیں کہ کوئی اس کا فائدہ نہیں، علم یقین تم جان لو گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان قریب علم یقین جانو گے، اور سب سے پہلا علم یقین، یقینی علم ہمیں کب آئے گا؟ جب ہماری موت آ جائے گی۔ اس سے مراد یقینی علم ہے۔ یقینی علم وہ ہوتا ہے جس کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے اور خود محسوس کر لے، سنا ہوا علم یقینی علم نہیں ہوتا۔ سنا ہوا علم سماعی علم ہے، کہ انسان نے بس سنا ہے اور ہاں اس پہ یقین ہے، بس اس پہ ایمان ہے، لیکن دیکھا نہیں، اس کو عین الیقین کہا جاتا ہے، جس کو حقیقی علم یہاں پر کہہ رہے ہیں، علم الیقین اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس کو عین الیقین کہا جاتا ہے۔ بعد میں جب انسان کو علم ہو جائے گا، اور وہ عینی علم ہوگا، انسان اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا، کانوں سے سن لے گا، اور اپنے جسم پہ انسان محسوس کرے گا، پھر ان فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھے گا، وہ فرشتے کیسے انسان کی روح نکال رہے ہیں، انسان کی روح اس طرح نکل رہی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بد روح ہوتی ہے وہ ان جسم سے نکلتی نہیں، فرشتے کھینچ کر اس کو نکالتے ہیں۔ پھر آپ نے مثال دی، ایسے نکالتے ہیں جیسے ایک جو شاخ ہے جس پہ کچھ کانٹے ہو، اس شاخ کے گرد روئی کو لپیٹ دیا جائے، اور پھر روئی کو پانی ڈال دیا جائے روئی پر، اور پھر اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ جس طرح وہ روئی نکلتی ہے اس شاخ سے یا اس ٹہنی سے، کانٹے دار ٹہنی سے، اس طرح بد روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے۔ وہ والا معاملہ ہوگا، یا آرام سے پرسکون روح نکلے گی، اطمینان کے ساتھ روح نکلے گی، راضیۃ مرضیہ کی طرف جاتے ہوئے روح نکلے گی۔ وہ چیز ہے جس بار بار اللہ تعالیٰ سوچنے کی طرف ہمیں
دھکیلتے ہیں ایک طرح سے، سوچیں ہم بیٹھ کے۔ آگے فرماتے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور، یہاں پر ضرور کے لیے دو لفظ اللہ نے اختیار کیے، تاکید کے لفظ، ان کو تاکیدی الفاظ کہا جاتا ہے، تاکید بھی لم، تاکید بھی لا، یہاں پہ لام جو ہے لا، یہ تاکید کے لیے ہے، لا ضرور، بال ضرور، نون بھی نون تاکیدہ ہے، تو ثقیلہ تاکیدہ ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بالضرور جہیم کو دیکھ لو گے، جہیم یعنی جہنم، آگ، آگ کو ضرور دیکھو گے، لائی جائے گی، خوفناک انداز سے لائی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ جہنم جب وہ گھسیٹ کے فرشتے لائیں گے، یہ بڑے خطرناک قسم کا ایک منظر ہے، اگر اس کی منظر کشی انسان اس حدیث کو پڑھ کے اپنے ذہن میں کرے، دہل جاتا ہے انسان کا دل۔ حدیث کے اندر آتا ہے لہا 70,000 زمام، 70,000 زنجیریں لگی ہوں گی جس کو کھینچ رہے ہوں گے فرشتے جہنم کے ساتھ، 70,000 زنجیریں لگی ہوں گی، اور اس اللہ تعالیٰ ایسے نہیں لا سکتے، لا سکتے ہیں، لیکن اللہ کا غصہ ہی اتنا شدید ہوگا اس دن کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو اس انداز سے لے کر آئیں گے، جس کو پتا ہوگا وہ تو دیکھ کے ہی مر جائے گا، تمنا کرے گا کہ یار ابھی مر جاتے، زندہ رہنا تو زندہ ہی نہ ہوتے، یہ دنیا کی ہی زندگی نہ ملتی، انسان یہ تمنا کرنے لگ جائے گا۔ لہا 70,000 زمام، 70,000 زنجیریں ہوں گی، لکل زمام، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر زنجیر کو 70,000 ملک، 70,000 فرشتے ہر ایک زنجیر کو کھینچ رہے ہوں گے، 70,000 زنجیریں ہوں گی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، جہنم سامنے لے کے آئی جائے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے جہنم کو اللہ تعالیٰ نے گرمایا، اس کو جلایا، یہاں تک کہ اسفرت، سفید پیلی ہو گئی، اس کے بعد ابیضت، 1,000 سال آتا ہے، 1,000 سال اللہ تعالیٰ نے اس کو گرمایا، یہاں تک کہ پیلی ہو گئی، پھر 1,000 سال، اس کے بعد سفید ہو گئی، پھر 1,000 سال گرمایا، یہاں تک کہ کالی ہو گئی جہنم، آگ اس کی کالی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے، جہنم نے اپنی گرمائش سے پناہ مانگی، یا ربی میرے لیے کوئی راہ نکال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے 2 نفس ہوں گے، 2 سانس لینے کا اوقات ہوں گے، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس لینا ہوگا جو پھر گرمی ہوگی، جس کو ہم صیف کہتے ہیں، گرمی کا موسم کہتے ہیں، وہ اصل میں جہنم کی گرمی سے گرمی ہے، وَنَفَسٌ فِي الشِّتَاء، اور ایک سانس ہوگا جو سردی کا سانس ہوگا، جس کے بارے میں آتا ہے جہنم کے اندر صرف گرمی کا عذاب نہیں ہوگا، جلانے کا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ زمہریر ہوگا، شدید ٹھنڈ، شدید برودت، اتنی کہ انسان کہے گا کہ گرمائش ملے، گرمی ملے گی تو انسان کہے گا کہ سردی کی طرف جائے، سخت ترین سردی ہوگی، آج بھی انٹارکٹیکا وغیرہ اس طرف چلے جائے، انسان سردی سے پناہ مانگتا ہے، انسان کہتا ہے گرمی ٹھیک تھی، پسینہ آتا ہے جو بھی ہے، انسان پنکھا چلا کے آرام کر لیتا ہے، کچھ اپنے جسم کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن سردی نہیں برداشت ہوتی، شدید سردی، اس سے انسان پناہ مانگتا ہے، اس طرح کی سردی بھی ہوگی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک شتاء، سردی میں ایک سانس، سردی کا سانس، اور ایک گرمی کا سانس لینا ہوگا، تاکہ اس کے لیے کچھ چیزیں آسان ہو جائے، اس کے لیے اس گرمی کو رکھنا آسان ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ثم لترونها عین الیقین، پھر اس کو تم عین یقین دیکھو گے، اس جحیم کو جس کے بارے میں اللہ نے کہا ضرور دیکھو گے اس جحیم کو، پھر عین الیقین کے ساتھ دیکھو گے، اپنی آنکھوں کے ساتھ اس جہنم کو بھی دیکھ لو گے۔ پہلے جو اللہ تعالیٰ نے 5 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرمایا لو تعلمون علم الیقین، تم جان لو گے اس دنیا کی دوڑ دھوپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، تم جان لو گے وہ موت کے وقت ہوگا، یہاں پر موت کے بعد اٹھ جانا، اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اپنی آنکھوں سے اس جہنم کو دیکھ لو گے جس کے متعلق اللہ کے نبی بتلاتے رہے، اس دنیا کے اندر ڈراتے رہے اس سے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اس طرز پر رکھی جس طرز پر ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہی، مال و متاع سے اور عیش و عشرت سے بہت دور زندگی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
آگے فرماتے ہیں ثم لتسألن، بہت خطرناک چیز ہے پھر یہ اگلی چیز بھی، تم ضرور پوچھے جاؤ گے. پھر یہ سارا ہوگا، اس کے بعد کوئی خلاصی ہو جائے گی؟ نہیں، اس کے بعد سوالات کو شروع ہو جائیں گے، اور وہ ان تمام چیزوں سے بھی زیادہ سخت ہوں گے. سوالات اللہ تعالیٰ کے جو ہوں گے، لتسألن، تم ضرور پوچھے جاؤ گے. یومئذ، اس روز. کس روز؟ جس روز پتہ چل جائے گا کہ دنیا کی عیش و عشرت اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. جس روز جہنم کو لاتے ہوئے دیکھ لو گے، فرشتے لا رہے ہیں جہنم کو، جہنم کے اندر دیکھ لو گے، جہنم کے جانوروں کو، بچھو اور سانپوں کو دیکھ لو گے. اس روز کیا ہوگا؟ یومئذ عن النعیم، نعمت کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. آخر میں عیش و عشرت اس کو صرف چھوڑ دینا ہی نہیں، اگر وہ تھی تو اس عیش و عشرت کا سوال ہوگا، ہر چیز کا سوال ہوگا، ایک ایک چیز کا سوال کیا جائے گا. اور پھر یہی آسان حساب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمام سوالات کر کے کہے کہ دنیا میں تجھ پہ پردہ ڈالا، آج بھی تجھ پہ پردہ ڈالتے ہیں، جا تجھے معاف کیا. یہ ہے وہ آسان عذاب، آسان سوال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ارشاد فرمایا، یا دعا سکھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یعنی حساب سب کا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوگا، اس انداز سے ہوگا جیسا بھی ہوگا، لیکن حساب کتاب سب کا ہونا ہے. اس کے بعد حساب کتاب شروع ہونا وہ ایک الگ مرحلہ ہوگا، اس کی ایک الگ سختیاں ہوں گی. تو ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں تیار رہنے کا اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس جو دنیا کی زندگی ہے، یا دنیا دنیا پرستی ہے، اس سے بیزاری کیسے اختیار کرنی ہے. تھوڑی سی ہی بیزاری اختیار کرے، لیکن اختیار ضرور بیزاری کو اختیار کرے. مال کے متعلق ہمارے ایک استاد تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے، انا احب المال، میں مال سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن مال میرے دل میں نہیں کبھی رہا، ہمیشہ میرے ہاتھ میں رہا ہے. یہ نصیحت کرتے تھے کہ مال کی محبت سے انسان انکار نہیں کر سکتا، جو کرے گا وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ مال کی محبت اللہ نے دل میں ڈال دی. ان کی نصیحت یہ ہوتی تھی کہ مال ہاتھ میں رکھنا، دل میں کبھی نہ رکھنا. ہاتھ سے نکلے گا تو کبھی تکلیف نہیں ہوگی، انسان کو پتا ہوگا جانے والی چیزیں نکل گیا ہاتھ سے، اللہ اور دے دے گا. دل میں رکھے گا تو نکلتے ہوئے بھی تکلیف ہوگی، اور نکالے گا بھی نہیں انسان. دل میں نہیں رکھنا مال کو، ہاتھ میں رکھنا ہے مال. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، اللہ تعالیٰ کے لیے جتنا انسان چاہے اس انسان خرچ کرے. یہ بھی صفت ہر انسان میں نہیں ہوتی، خاص لوگوں میں اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں یہ صفت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یوم آخرت کے معاملات اللہ تعالیٰ سہل فرمائے ہمارے لیے، حساب کتاب کے معاملات اللہ تعالیٰ سہل فرمائے. سخت معاملات ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. مسلمانوں کے لیے بہت دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. بہت پریشانی میں ہے، بہت سارے ممالک ہیں، جنگیں شروع ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. رات کو ہی کچھ خبریں پڑی ہیں، عراق کا معاملہ، شام کا معاملہ واپس شروع ہو گیا ہے. بہت سے دو تین اور ممالک ہیں، ان کا بھی معاملہ شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی میں اور اس چیز میں اللہ تعالیٰ
کامیابی عطا کرے اور سرخرو ہونے کی ہمیں توفیق عطا کرے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. چاچا انتقال کر کے ان کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ جی مغفرت فرمائے. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.